السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه إلى آخر الآية، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان مکرم، ماہ شعبان بالکل آخری مراحل میں ہے، اور امید ہے کہ آج یا کل رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں شروع ہو جائیں۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مہینے سے متعلق جو اہم باتیں حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں مہینے کی قدر سے متعلق اور مہینے کی اہمیت سے متعلق، مہینے کی عبادات سے متعلق، مہینے کی تربیت سے متعلق جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ آج کی اس نشست میں کیا جائے گا۔ سنت کی ادائیگی کی نیت کے ساتھ جب کام کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں جو سننا اور سنانا ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ نبی کی ایک سنت کی ادائیگی کا اس وقت میں اللہ نے موقع نصیب فرمایا، اس کو ہم سنت سمجھ کے ادا کر رہے ہوں۔ بزرگوں اور دوستو، سورہ بقرہ کی میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے عبادات اور اس کے اندر کیے جانے والے کاموں کو، کچھ کاموں کی صراحت اور کچھ کاموں کو اشارے کے اندر بتایا۔ میں پہلے اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں تاکہ قرآن کریم کے اندر رمضان سے متعلق ہم بندوں کے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے وہ سامنے آ جائے، اور پھر اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو ارشاد فرمایا اس کی تفصیل بھی سامنے آ جائے گی۔ قرآن کریم کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ
رمضان المبارک کے اندر صرف قرآن ہی نہیں اترا، بلکہ آسمانی جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کے اوپر نازل فرمائی ہیں، ان کتابوں کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترے وہ یکم رمضان کے اندر اترے، حضرت شیش علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اترے وہ اسی مہینے کے اندر اتارے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اتاری گئی تو اسی مہینے کی 6 یا 12 تاریخ کو اتاری گئی، انجیل کے نزول کا فیصلہ ہوا اور انجیل اتاری گئی تو اسی مہینے کی 13 تاریخ کو اتاری گئی، زبور کے اترنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا اور طے کیا تو اسی مہینے کی تاریخوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور قرآن کریم کے اتارنے کے لیے بھی جو وقت اور جو مہینہ متعین فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے۔ اس لیے مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ رمضان کے اندر قرآن کے ساتھ ایک ایسی نسبت اللہ نے جوڑ دی، رمضان کے ساتھ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی نسبت جوڑ دی، اگر بندے بھی اس نسبت کا لحاظ کریں، یہ جملے غور سے سنیے گا، اگر بندے بھی اس نسبت کا لحاظ کریں تو رمضان کا بھرپور یہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ اللہ نے ایک ایسی نسبت قائم فرمائی ہے کہ اگر کوئی اس نسبت کو الگ کر کے دیکھنا چاہے ان دونوں چیزوں میں الگ نہیں کر سکتا۔ قرآن کو رمضان سے ایسے جوڑ دیا کہ قرآن کے اتارنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا، پھر اسی قرآن کے اندر اللہ نے رمضان کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، چاند کے حساب سے اس کے نام الگ ہے، حساب جو ہے عصری حساب سے اس کے نام الگ ہے، لیکن آپ غور کیے کریں کہ چاند کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کی گنتی کے جو نام رکھے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، یہ جو 12 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ان مہینوں میں صرف رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا۔ اس مہینے کا نام پوری قرآن کے اندر صرف ایک ہی مہینے کا نام آیا، وہ ہے رمضان۔ تو بتلایا کہ جی صاحب رمضان کو قرآن کے ساتھ اور قرآن کو رمضان کے ساتھ اللہ نے ایک ایسی نسبت کے اندر جوڑ دیا، اس نسبت کو آدمی الگ کر کے نہیں دیکھ سکتا۔ رمضان کا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں قرآن کا تذکرہ ہوگا، اور جب جب قرآن کی تلاوت کی جائے گی رمضان کا تذکرہ بھی آئے گا۔ یہ دونوں کے درمیان میں اللہ نے ایک ایسی نسبت قائم کر دی کہ اس نسبت کو آدمی الگ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا کہ رمضان کی اہم ترین عبادتیں جس کو قرآن کریم نے اشارے کے اندر بتلایا وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک ایمان والا قرآن کی جتنی کثرت سے تلاوت کرے گا، قرآن کریم کو جتنا استعمال کرے گا، قرآن کریم سے جتنا قریب ہوگا، گویا کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے قریب ہو رہا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی عطاؤں سے قریب ہو رہا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی مغفرت سے قریب ہو رہا ہے۔ یہ جتنا قرآن سے قریب ہوگا اتنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں اور نوازشوں سے قریب ہوگا۔ اسی لیے وہ حدیث آپ سنا ہوگا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے رمضان کا روزہ فرض کیا اور میں نے، یہ لفظ ہم لوگ غور نہیں کرتے،
رسول نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا اور میں نے تراویح کو سنت قرار دی۔ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں روزے کی فرضیت کا حکم تو اللہ نے دیا، لیکن میں نے تراویح کو سنت قرار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں نے یہ کام کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تراویح میں کیا کیا جاتا ہے؟ کیا سحری کی جاتی ہے تراویح میں، یا افطاری کی جاتی ہے تراویح میں؟ کیا کیا جاتا ہے تراویح میں؟ یہی تو کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، خدا کے کلام کو سنا جاتا ہے۔ یہی تو کام ہے تراویح کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تراویح کا اہتمام کیا، اور اس بنیاد پر تاکہ امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے اس کو ترک کیا۔ لیکن آپ کے دل کے اندر ارادہ تھا، تمنا تھی، خواہش تھی کہ میں اس کو پابندی سے ادا کروں، محض امت کی مشقت کے ڈر سے، امت کے اوپر ایک چیز فرض ہونے کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر مداومت نہیں فرمائی، لیکن ارادے کے اعتبار سے، آرزو کے اعتبار سے، تمنا کے اعتبار سے، خواہش کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی خواہش یہ تھی کہ یہ کام پورا مہینہ کیا جاتا۔ اسی لیے محدثین کرام نے لکھا کہ تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ارے کبھی مسئلہ بھی سمجھا کرو، تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کی تعریف کیا ہے؟ سنت مؤکدہ کی تعریف یہ کہ جو کام پیغمبر پابندی سے کیے ہو اس کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں۔ ارے یہ تو تعریف ہے، سنت مؤکدہ کی کیا تعریف ہے؟ جو کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیے ہو اس کو سنت مؤکدہ بولتے ہیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اور جو کام آپ نے کبھی کیا کبھی چھوڑا، کبھی کیا کبھی چھوڑا اس کو سنت غیر مؤکدہ بولتے ہیں، ہے نا؟ یہ تعریف تو سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اب دیکھیے تراویح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھا اس کے بعد چھوڑ دیا، تو یہ سنت مؤکدہ کی تعریف میں آنا چاہیے یا غیر مؤکدہ کی تعریف میں آنا چاہیے؟ غیر مؤکدہ کی تعریف میں آنا۔ لیکن تمام دنیا کے فقہا، تمام دنیا کے محدثین، دنیا کے تمام صاحب جو ہے فقہاء کرام، شریعت کی تعلیم پر نظر رکھنے والے، اسلامی صاحب قوانین سے واقف حضرات، سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ جو تعریف ہم کو معلوم ہے اس کے حساب سے سنت غیر مؤکدہ ہونا، لیکن دنیا کے تمام فقہا کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کام کے اوپر عملی اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 اور 4 دن آپ نے اہتمام فرمایا، لیکن چونکہ آپ کے ارادے کے اندر تسلسل تھا، آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ کام مکمل چلتا، آپ کی ساتھ آرزو یہ تھی کہ یہ کام مہینہ بھر چلتا، آپ کے تمنا اور خواہش کی بنیاد پر جیسے عمل سے آپ کا صاحب عمل سنت مؤکدہ ہوتا ہے، ویسے آپ کے ارادے میں تسلسل کی بنیاد پر بھی صاحب جو ہے عمل وہ سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ اس لیے اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، اس کا چھوڑنے والا گنہگار ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح میں دنیا کے مفسرین نے لکھا کہ تراویح کا تذکرہ قرآن میں اشارتاً موجود ہے، صراحتاً موجود نہیں ہے۔ صراحتاً حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سنت قرار دیا، اور ہم سب اللہ کے فضل سے نبی کے امتی ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ آقا کی جو تمنا ہو، آقا کی جو خواہش ہو، آقا کی دل کی جو آرزو ہو، غلام اس کو پورا کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ اس کا درجہ کیا ہے، کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ ہم کیسے غلام ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو استعمال کرے، لیکن تراویح کا جہاں تک معاملہ آ گیا، ایک دن دو دن شروع کے چند دن تراویح کو پڑھ لیا، اس کے بعد سلام کر کے نکل گئے اور یہ سمجھا کہ ہم نے تراویح پڑھ کر اسلام کے اوپر احسان کیا، نبی کے اوپر احسان کیا، مسجد کے اوپر احسان کیا، رمضان کے اوپر احسان کیا۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تراویح پڑھیں، ہمارا فائدہ ہے، نہ نبی کا اس میں کوئی فائدہ، نہ اسلام کا اس کے اندر کوئی فائدہ، نہ جی صاحب جو شریعت کا اس کے اندر کوئی فائدہ۔ ہمارے سجدوں سے خدا کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں، ہماری تراویح سے نبی کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہونے والا نہیں، ہماری تراویح سے قرآن کی عظمت اور قرآن کے مقام میں بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ ہاں ہم پڑھیں گے، ہماری نسبت قرآن سے جڑ جائے گی، نبی کی غلامیت سے جی صاحب نسبت جڑ جائے گی، اور پھر ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ تو قرآن کریم کا پہلا جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جہاں اور عبادتیں اہمیت کی حامل ہے، وہیں قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کے ساتھ شغف، اس کا پڑھنا، نمازوں کے اندر پڑھنا تراویح کی شکل میں، غیر نماز کے اندر بھی ساتھ تلاوت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے، رمضان کی ہر رات میں تشریف لاتے۔ سنو ذرا رمضان کے ساتھ قرآن کو کیسی نسبت اللہ نے عطا فرمائی۔ فرما حضرت عائشہ نے کہ رمضان کی ہر رات میں حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے۔ کیا کرتے حضرت جبرائیل حضور کے پاس آ کر؟ دیکھو، حضرت جبرائیل کا حضور کے پاس آنا ایک تو اللہ کا حکم لے کر آنے کی بنیاد پر ہے، قرآن کی آیتیں لے کر آنا، جس کو وحی لے کر آنا بولتے ہیں۔ حضور کے پاس حضرت جبرائیل 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کتنے مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیتیں لے کر آئے۔ 23 سال میں قرآن اترا، 24,000 قصوں کے اندر اترا قرآن کریم جی۔ لیکن عام حالتوں سے ہٹ کر، قرآن کی آیتیں لے کر آنے سے ہٹ کر، رمضان کی ہر رات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آتے۔ آ کر کیا کرتے؟ فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، نماز میں نہیں۔ دیکھ صاحب، نماز میں نہیں، نماز کا معاملہ الگ ہے۔ حضرت جبرائیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے۔ یہ نماز سے علیحدہ معاملہ ہے۔ حضرت جبرائیل کو قرآن سنانا، اس کے اندر محدثین نے لکھا کہ رمضان کے اندر علیحدہ سے قرآن پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی۔ دور مکمل کرنا قرآن کریم کی تلاوت کا یہ مستقل سنت ہے۔ قسم لے لو، قرآن کریم کو نعرے لگانے کے حد تک تو ہم نے قرآن رکھا، اور قرآن بولنے کے حد تک تو قرآن کو رکھا، لیکن قرآن کریم کا ایک دور دیکھ کے پڑھنے کا، قرآن کریم کو ایک دور سنانے کا، قرآن کریم کے ایک دور سننے کا یہ مزاج کہاں رہا؟ صبح اٹھ کے یاسین نہیں پڑھ سکتے ہم لوگ، شام میں سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر سکتے، مغرب عشاء کے بعد سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر سکتے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ صاحب قرآن کریم کا دور مکمل کرے؟ نعرے لگانے میں آگے ہیں، نسبت استعمال کرنے میں آگے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامیت کا دم بھرنے میں آگے ہے، لیکن نبی کا جو عمل ہے رمضان کے اندر ہر رات حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے، یہ عمل کس کے پاس موجود ہے؟ کیا یہ عمل سنت نہیں ہے؟ یہ نبی کے عشق کا تقاضا نہیں ہے؟ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات قرب نصیب نہیں ہوتا؟ کیوں مسلمان یہ کام نہیں کرتے قرآن سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا مزاج کیوں نہیں ہے رمضان کے اندر؟ کپڑوں کی فکریں رمضان میں، یہ ساتھ پانی چننے کی فکریں رمضان میں، کھانے پینے کی فکریں رمضان میں۔ ارے یہ رمضان عبادتوں کے لیے آیا،
یہ رمضان اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے لیے آیا، یہ رمضان نبی سے نسبت کو مضبوط اور قوی کرنے کے لیے آیا، آخرت کی فکروں کو جگانے کے لیے آیا، یہ سب آخرت کی تیاری کرانے کے لیے لایا، اس کے لیے رمضان آیا ہے۔ لیکن قسم لے لو کسی کی فکروں کے اندر یہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے فکروں کی تو کمانے کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، یہ سب جو ہے سیزن کو بنانے کی تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی نہیں آئی تو قرآن کریم کی تلاوت کے اندر تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے رمضان رمضان بولتے پورا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن رمضان سے جو صحیح فائدہ ان بندوں کو اٹھانا چاہیے، نبی کی امتیوں کو اٹھانا چاہیے، وہ رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے روزے دار ہم بن جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شکل و صورت کی وجہ سے کوئی چیز حقیقت نہیں بن جاتی۔ ایک شیر قاضی صاحب جو ہے مجسمہ لا کے یہاں رکھ دو، اندر سے روئی بھرا ہوا، جس آپ اوپر سے خول شیر کا نظر آ رہا ہے، بچے بچے اس کو لات ماریں گے، یہ سب جو ہے بچے بچے اس سے کھیلیں گے، کوئی اس سے ڈرے گا نہیں، کیونکہ بچوں کو معلوم ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے شیر ہے، رنگ و روغن کے اعتبار سے شیر ہے، ناک و نقشے کے اعتبار سے شیر ہے، لیکن اس کے اندر جو حقیقت ہے، اس کے اندر جو روح نام کی چیز ہے وہ نہیں ہے، اس لیے جی صاحب بچے بچے اس سے ڈرتے ہیں۔ جی صاحب جو ہے اسی طریقے سے ہم روزے داروں کی جی صاحب حقیقت پیدا کرنے کے بجائے صرف صورت کو ہم نے جی صاحب روزے داروں کی بنا لیا، کھانے پینے سے رک گئے بس ختم، اس کے اندر جو اصل روح ہے، روزے کے اندر روح پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، وہ تلاوت کے ذریعے سے جو اسپرٹ پیدا کرنا چاہیے، جو روح پیدا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے روزے کا اثر نہ اپنی زندگی میں ہے، نہ اپنے روزوں کا اثر پرائے پہ پڑ رہا ہے۔ اس لیے پہلی بات جو قرآن کریم کی آیت کی تشریح میں بتائی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن کریم کو اس مہینے میں اتارا گیا، اور قرآن کریم میں کیا رکھا گیا؟ اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت کا قانون رکھا گیا، ہدایت کے جیسا جو ہے ساز و سامان رکھا گیا کہ جو آدمی ہدایت پانا چاہتا ہے، رہبری حاصل کرنا چاہتا ہے، طرز زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر رکھا۔ پہلی بات تو قرآن کریم کی آیت کی تشریح میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس مضمون کا خلاصہ یہ نکلا کہ تراویح کا پڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا یہ رمضان سے اپنے آپ کو جوڑنا اور رمضان کی خیر و برکات سے استفادہ کرنے کی ایک جیساب شکل ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ دیکھو ابتدائے اسلام میں جیسے نماز کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوئی، اس کی تفصیل کئی مرتبہ آپ کے سامنے آئی۔ مثلا ابتدائی اسلام میں پہلے نماز کے اندر بات کرنا جائز تھا، لیکن بعد کو چل کر نماز کے اندر بات کرنا جائز نہیں رہا، بلکہ ان کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ پہلے زمانے میں نماز ہوتی تو صاحب بازو پیچھے سے آنے والا بازو والے سے پوچھ لیتا کہ بھئی کتنی رکعتیں ہو گئی، 2 1 پوچھ لیتا، پھر اس کے بعد نماز میں شریک ہوتا۔ لیکن بات کو چل کر جہاں 18ویں پارے کی سورہ مؤمنون کی آیتیں اتری، اس کے بعد نماز میں بات کرنا ممنوع قرار دیا گیا۔ جیسے نماز میں تبدیلیاں ہوئی، ویسے روزے کے اندر بھی 3 تبدیلیاں ہوئی۔ پہلی تبدیلی روزے کے اندر یہ ہوئی کہ شروع میں جبکہ ابھی مزاج نہیں بنا تھا روزہ رکھنے کا، حکم یہ دیا گیا تھا مہینے میں 3 روزے رکھنا اور سال میں عاشورہ کا 1 دن کا روزہ، مہینے میں 3 دن کے روزے اور سال میں جیسا عاشورہ کا 1 دن کا روزہ فرض تھا۔ لیکن جب سن 2 ہجری کے اندر رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم اترا، عاشورہ کی فرضیت بھی ختم ہو گئی اور مہینے کے اندر 3 دن روزے رکھنے کی بھی جیسا فرضیت ختم ہو گئی۔ پہلی تبدیلی رمضان کے اندر یہ آئی اور روزے کے اندر یہ آئی۔ اس کے بعد دوسری تبدیلی روزے کے اندر یہ آئی کہ ابتدائے اسلام میں روزہ رکھنے نہیں رکھنے میں اختیار تھا، چاہے تو صحت مند رہو کچھ رہو، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا تھا، نہیں رکھنا چاہے تو اس کا فدیہ دے کے جیسا روزے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے۔ یہ سہولت تھی ابتدا میں، لیکن بعد میں یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی، من شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت کے یہ حصہ اترنے کے بعد
وہ اختیار ختم ہو گیا۔ اب ہر صحت مند تندرست آدمی کو جو بیمار نہ ہو اور مسافر نہ ہو، ہر حال میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دوسری تبدیلی آئی روزے کے اندر۔ تیسری تبدیلی روزے کے اندر یہ آئی کہ ابتدائے اسلام میں روزے کے معاملے میں یہ سختی تھی کہ جی صاحب دن بھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتا آدمی تو افطار کرنے کے بعد جو چاہے کھا سکتا، جتنا چاہے کھا سکتا، لیکن سونے سے پہلے پہلے تک جہاں نیند لگی، جہاں سو گیا تو اب وہیں سے اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ رات میں 7 بجے سو گیا تو 7 بجے سے روزہ شروع ہوا، رات میں 8 بجے سو گیا تو 8 بجے سے روزہ شروع ہوا، رات میں 10 بجے سو گیا تو 10 بجے سے شروع ہوا۔ جہاں آنکھ لگی وہاں سے روزہ شروع۔ اب اس کے بعد کچھ کھا سکتا نہیں، کوئی پی نہیں سکتا۔ یہ شروع میں تھا یہ معاملہ۔ حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ یہ مزدور قسم کے آدمی تھے، دن بھر لیبر کا کام کرتے، مزدوری کا کام کرتے۔ ایک جی صاحب روزے سے تھے، گھر کو آئے افطار کے وقت میں، گھر والی سے پوچھا کہ بھائی افطار کے لیے کوئی چیز دو، تو گھر والی کہا کہ گھر میں تو کچھ نہیں ہے، میں ابھی بازو سے انتظام کر کے آتی ہوں۔ دن بھر کا تھکا ماندہ آدمی یہ صاحب جو ہے رات کے وقت میں نیند کا تقاضا، جسم کے اندر تھکن ہوتی ہے، تو وہ گھر والی جب بازو سے انتظام کرنے کے لیے گئی، لے کر آئی، ان کی آنکھ لگ گئی۔ ایک تو دن بھر کے بھوکے جیسا، پھر یہ ابھی افطار میں کچھ کھائے پیے نہیں، اور پھر آنکھ لگ گئی ہے، اور اصول کے حساب سے اس آنکھ لگنے کے بعد دوسرا روزہ شروع۔ اب نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، پوری رات اسی حالت میں گزری۔ دوسرے دن جی صاحب روزہ شروع ہوا تو عین دوپہر کے وقت میں وہ بے ہوش ہو کر گر گئے کمزوری کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قیس بن سرما کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ قرآن کریم کی آیتیں اتری، اس کے اندر جی صاحب حکم دیا گیا کہ نہیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ فجر کا لفظ استعمال کیا کہ تم افطار کے بعد سے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہو، کب تک؟ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فجر کا مطلب فجر کی نماز نہیں، فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے جی اس وقت تک کھانے کی اجازت دی گئی۔ یہ تیسری تبدیلی تھی۔ اس کے اندر ایک اور جز تھا، اگلی آیت اسی جز سے متعلق ہے کہ رات میں بیویوں سے قربت کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ابتدائی اسلام میں قربت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن چند صحابہ کرام سے جی صاحب سے قربت کے معاملے میں جی صاحب جو بے احتیاطی ہو گئی، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم کی آیت اتری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے حلال ہے رمضان کی راتوں کے اندر بیویوں سے قربت کرنا اور صحبت کرنا۔ تو یہ ابتدائی اسلام میں یہ جی صاحب روزوں کے اندر سختیاں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سن 2 ہجری کے اندر روزے کی فرضیت اتری، اس کے بعد میں جی صاحب یہ تمام کی تمام تبدیلیاں ایک جگہ آ کر رک گئیں۔ اب حکم روزے کو یہ دیا گیا جی صاحب صبح ساجد سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 3 کام کرنے سے نیت کے ساتھ رکنا، کھانے سے، پینے سے، بیوی سے صحبت کرنے سے نیت کے ساتھ رکنا، یہ روزہ کہلایا۔ رات میں ہر کام جائز ہے، جو کام دن میں ممنوع تھا وہ رات میں جائز ہے۔ 3 کام ممنوع تھے، رات میں 3 کام کر سکتے، کھا سکتے، پی سکتے، اور جی صاحب بیوی سے قربت بھی کر سکتے۔ یہ رمضان کی دوسری عبادت جو رمضان کی افضل ترین عبادتوں میں جی صاحب، جس کی وجہ سے رمضان لوگوں کو سمجھ میں آتا، اپنوں کو بھی سمجھ میں آتا، غیروں کو بھی سمجھ میں آتا کہ رمضان کے اندر مسلمان کرتا کیا ہے۔ رمضان کے اندر مسلمان روزہ رہتا ہے، یہ بات غیروں کو بھی سمجھ میں آئی، اپنوں کو تو سمجھ میں آئی، لیکن رمضان کے متعلق جو اہم عبادت ہے جی صاحب وہ غیروں کو بھی سمجھ میں آئی کہ مسلمان اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ روزے سے متعلق ہم نے اتنی کاہلی اختیار کی کہ شروع کے چند دن روزے رکھ لیے، اس کے بعد چھٹی، پھر رات مہینے کے آخر کے چند دن روزے رکھ لیا، اس کے بعد چھٹی، اور درمیان میں جی صاحب یہ سوچا کہ مہینے کا خرچہ ڈبل ہے،
جی صاحب کپڑوں کا خرچہ ڈبل ہے، کھانے کا کپڑا ڈبل ہے، جی صاحب خرچہ ڈبل ہے، پھر جو عید کی تیاری کا خرچہ ڈبل ہے، اس لیے اب روزے رکھیں گے تو ڈبل خرچہ نکال نہیں سکتے، اس لیے روزے چھوڑ کے کمانے کی فکر میں لگ گئے۔ ارے اللہ کے بندو، نیکیاں کمانے کے لیے یہ مہینہ رکھا گیا تھا، پیسے کمانے کا مہینہ ہم نے بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، حضرت عائشہ فرماتی ہے کلما دخل رمضان، جب رمضان شروع ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں میں تیزی فرماتے۔ شد میزرہ، پہلے یہ کہ اپنی کمر کو کس لیتے۔ کمر کو کسنا عرب کا محاورہ ہے، اردو کے اندر بھی جی صاحب ہم دیکھتے ہیں بڑا پتھر اٹھانا رہے تو کیا کرتے ذرا رومال گھٹ کے جی صاحب کمر کو بن لے کے اس کے بعد اٹھا دیں، یعنی عبادت کے اندر کوشش فرمایا کرتے، عبادت کے اندر کوشش فرمایا کرتے۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں نظر آتا ہے۔ یہاں کہاں ہے اعمال میں نظر آنا؟ جی صاحب روزے سے متعلق ہماری کاہلی اس درجہ بڑی ہوئی ہے کہ شروع میں چند دن روزہ رکھے، آخر میں چند دن روزہ رکھے، ہم یہ سمجھ رہے کہ رمضان کے اوپر احسان کر رہے۔ اللہ کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے جی صاحب اس کا اہتمام کیجئے، تھوڑے دنوں کے واسطے مصیبت برداشت کر لینا، آخرت کے عذاب سے بچنے کے واسطے اللہ کے نام اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کے لیے، اور حشر کے اندر جی ساتھ جو ہے عرش کا سایہ تلاش کرنے کے لیے، اور جنت کے اندر باب الریان کے جی ساتھ جو ہے دروازے سے داخل ہونے کے لیے جو شکل ہے وہ روزے کی شکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے جہاں اور دروازے ہیں اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الریان، یہ صاحب اس دروازے سے صرف میری امت کے روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جی صاحب اندر بلائیں گے، میری امت کے جی صاحب جو ہے روزے داروں کو بلائیں گے۔ یہ کیوں اہتمام کرایا جا رہا؟ کچھ نہ کچھ تو روزے کی اہمیت اللہ کے پاس ہے، اسی کی بنیاد پر تو جنت کے اندر ایک دروازہ مختص کیا گیا، جو روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت سے داخلہ ہے۔ اس لیے دوسری قرآن کریم کی آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی رمضان کا مہینہ پائے حساب اور وہ بیمار نہ ہو مسافر نہ ہو تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ہی ہے، روزے کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے، روزے کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔ بہانے بنا کر یہ سب آزار کو آزار شرعی اعتبار سے جو گنجائش ہے، مثلا کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو ایسی مثلا یہاں سے بمبئی کے سفر پہ جا رہا آدمی اور سفر کے اندر اتنا جو ہے تعب ہوتا ہے اور اتنی تھکن ہوتی ہے کہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسی صورت میں سفر کی بنیاد پر اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ اب چھوڑنا بعد میں رکھنا، ذرا مسجد میں اتنے بیٹھے ہوئے گزشتہ سال کے سفر کی بنیاد پر جو روزے چھوڑے تھے کتنوں نے قضا کیے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے، نہیں رکھا۔ اس واسطے کہ جی صاحب جو ہے رمضان گیا تو جی صاحب روزے کا حکم بھی چلا گیا، قضا کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عام حالتوں میں نہیں رکھتے تو قضا کا کہاں سے جی صاحب معاملہ ہمارے پاس آیا۔ اسی طریقے سے بیمار ہے، ایسی بیماری کہ بیماری کی وجہ سے اگر روزہ رکھے گا تو مزید بیمار ہونے کا امکان ہے یا صحت تاخیر سے ملنے کا امکان ہے، تو ایسی صورت میں گنجائش رکھی گئی جی کہ آدمی روزے کو ترک کرے اور اس کے بدلے میں جی صاحب صحت مند ہونے کے امکانات ہے تو بعد میں قضا کرے گا، نہیں ہے بیماری ایسی اب خود گیا تو ہی بیماری جاتی نہیں تو نہیں جا سکتی، تو ایسی صورت میں فدیہ دینے کا حکم ہے۔ لیکن صحت اور تندرست رکھنے کے بعد صرف اس بنیاد پر کہ جی صاحب تعب اور تھکن ہوگی، اس بنیاد پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا حکم قرآن کریم کی اس آیت میں بتایا گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، آگے وہی ارشاد فرما من کان منکم مریضا او علی سفر، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر اس کو روزہ چھوڑ کر اگلے دنوں کے اندر بھی صاحب جب اس کو سہولت ہو روزہ رکھ سکتا ہے۔ رمضان کے اندر یہ دو کام قرآن کریم کی آیت سے، ایک حکم تو صراحتاً روزے کا اور ایک تراویح کا اشارے کے اندر بتایا گیا، یہ دو کام اہم ہے رمضان کے اندر۔ اس سے ہٹ کر کچھ اور کام بھی ایسے ہیں جو رمضان کے اندر کرنے کے، تو کچھ ہمارے کرم فرما ایسے ہو گئے جو اپنے آپ کو مجتہد کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کچھ ایسے بھی جی صاحب لوگ جمع ہوئے 8 رکعت تراویح پڑھ کے مسجد سے بھاگنے کی فکر میں لگے ہوئے۔ کان کھول کر سن لو،
جو آدمی 8 رکعت تراویح پڑھ کے جا رہا ہے، پہلی بات یہ گرا باندھ لینا، انشاءاللہ قیامت کے اندر سمجھ میں آئے گا، اور حشر کے میدان میں یہ بات سمجھ میں آئے گی 8 رکعت تراویح ہرگز سنت نہیں ہے، سنت جو تراویح ہے سنت مؤکدہ وہ 20 رکعت ہے۔ بخاری کی جتنی روایتیں ہیں جس کے اندر 12 رکعت 13 رکعت 17 رکعت کا جو تذکرہ ہے وہ پورے کے پورے تہجد کی رکعتیں ہیں، یہ ساتھ جو ہے وہ تراویح سے متعلق نہیں ہے۔ بخاری کی جن عبارتوں کو بنیاد بنا کر اور اس کے ترجمے لے کے اپنے آپ کو جیسا فتویٰ دینے رہے، وہاں اٹھا کے دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان فی غیر رمضان، رمضان غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت سے زیادہ جیسا نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ بتلائیے تراویح تو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، غیر رمضان میں 13 رکعت پڑھنے کا کون سا معاملہ؟ رمضان غیر رمضان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے، وہ تراویح سے متعلق وہ روایتیں نہیں ہے۔ اس واسطے جو 8 رکعت تراویح پڑھ کے جانے کی چکر میں ہے وہ لوگ 2 کاموں کو چھوڑ رہے ہیں۔ پہلا کام تراویح کی جو مستقل سنت ہے وہ ترک سنت کا وبال ان کے کاندھوں پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل سننا یا پڑھنا یہ مستقل سنت ہے۔ 8 رکعت میں تم نے تو جی صاحب تراویح پڑھ لی، بقیہ 12 رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا وہ کہاں گیا؟ کیا آپ کا قرآن کا دور مکمل ہوا 8 رکعت تراویح پڑھ کے بھاگ جانے میں؟ ادھر قرآن کے دور کی جیسا سنت چھوٹی، ادھر جیسا تراویح کے بعد جیسا 20 رکعت پڑھنے کی جیسا سنت، دونوں سنتیں رمضان میں چھوڑ دیا۔ اب آپ بولیے اس سے بڑا بدبخت اور کیا؟ کہ بدبختی نے تو کیا سرکار کی عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ جی صاحب اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے ادھر ادھر کے جی صاحب جو ہے جو حقیقت سے بھی تعلق نہیں رکھتے اس کو بہانہ بنا کر حیث و عبادتیں بھی کم کرنے پر تلے ہوئے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، یہ جیسا بالکل طے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جیسا گنجائش نہیں ہے۔ اور جو 8 رکعت تراویح پڑھ کر اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ میں نے تراویح پڑھ لی، قرآن کے دور کی سنت بھی اس سے چھوٹ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی سنت بھی اس سے چھوٹ رہی ہے۔ تو ان 2 کاموں کے علاوہ روزہ اور تراویح کے علاوہ تیسرا کام جو اس مہینے کے اندر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ أَوْسَطٌ جی وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ابتدائی 10 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فیصلے اترتے ہیں۔ پہلے 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کے فیصلے اترتے ہیں، اور دوسرے 10 دنوں کے اندر اللہ کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور آخری 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندوں کو دوزخ سے آزادی کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ اس مہینے کے ابتدائی 10 دن کے اندر جب بھی دعا کرو، نماز پڑھ کے دعا کرو، قرآن پڑھ کے دعا کرو، افطاری سے پہلے دعا کرو، یہ سب نفلوں کے بعد دعا کرو، خالی اوقات میں دعا کرو، ذکر و اذکار کے بعد دعا کرو، جب بھی دعا کرو دعا کے اندر اللہ سے رحمت کو مانگنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورے مہینے کی جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کے اندر 2 باتیں ہمیشہ مانگتے رہنا۔ ایک تو فرمایا کہ جنت کی طلب کا جملہ ہر دعا میں رہنا، اور دوزخ سے پناہ مانگنے کا جملہ ہر دعا میں رہنا۔ اللہم انا نسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ عربی نہیں آتی اردو میں بولو، جو زبان آتی وہ زبان بولو، ہر زبان اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جیسے آتا ویسے بولو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی طرف کو، ہر ایک کے دل کی آرزو اور تمناؤں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی صاحب جو دعاؤں کا اہتمام اس مہینے کے اندر، اور خاص طور پر جنت کی طلب ہو، دوزخ سے پناہ مانگے۔ تو پہلے 10 دنوں کے اندر جب بھی دعا کریں گے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والوں کے رحم کرنے والے ہمارے ساتھ رحمت کا فیصلہ فرما، رحم کے فیصلے فرما، اللہ سے رحمت کی دعا مانگنا۔ اور دوسرے 10 عشرے کے اندر، دوسرے عشرے کے اندر مغفرت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا، رب اغفر
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اردو کے اندر دعا کریں گے، اے اللہ میری بخشش فرما دے، میرے گناہ معاف فرما دے، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دے، اردو کے اندر بھی صاحب ان الفاظ سے دعا کرنا۔ اور آخری جب اشرا ہوگا تو اس کے اندر اللہ سے دوزخ سے آزادی کی جی ساتھ دعا مانگنا، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ دوزخ کی آگ سے میری حفاظت کر، یہ دعا جی صاحب جو ہے یہ آخری اشرے میں مانگنا۔ تو دعا کے اندر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس دعاؤں کا معاملہ بالکل ختم ہو گیا، آپ مجھے معاف کیجئے گا یہ کڑوی گفتگو ہے، روزہ تو رکھ لیں گے الحمدللہ، اس ساتھ جو ہے افطاری کا اہتمام کر لیں گے الحمدللہ، تراویح پڑھ لیں گے الحمدللہ، لیکن رمضان کے اندر یہ سب اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی چیز جس کو دعا کہا گیا اور عبادتوں کا مغز کہا گیا، وہ دعاؤں کا اہتمام نہ مردوں میں ہے، نہ عورتوں میں ہے، نہ بچوں میں ہے۔ ارے اللہ سے مانگے نہیں تو ملیں گا کیسا؟ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کے بخشش کے فیصلے، دوزخ سے آزادی کے پروانے مانگے بغیر کیسے ملیں گے؟ جو مانگنا ہے، اسی لیے سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیے، جہاں رمضان کا تذکرہ کیا گیا، روزے کا تذکرہ کیا گیا، قرآن کا تذکرہ کیا گیا، رمضان کے اوقات کا تذکرہ کیا گیا، جہاں روزے کی آیت ختم ہو رہی دعا کی آیت شروع ہو رہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے میرے باروں میں جب پوچھے تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں اور جب بھی دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ روزے کی آیت ختم ہوئی، فوراً جی صاحب جو اس کے اندر دعا کی آیت شروع ہوئی، یہ بتایا گیا کہ رمضان کے اندر سب سے زیادہ دعا کا اہتمام ہونا اور سب سے بہترین وقت دعا کا۔ عام حالتیں تو ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما، رمضان کے اندر روزے دار کی دن بھر میں ایک دعا اللہ ضرور قبول کرے گا، یہ طے ہے اللہ کا فیصلہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ایک دعا تو اللہ دن بھر میں جتنی دعائیں مانگے، 5 مانگے، 10 مانگے، 20 مانگے، جتنی دعائیں مانگے اس میں سے ایک دعا قبول کر لینا، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں دعا قبول کروں گا، اللہ فیصلہ کر رہا میں قبول کروں گا۔ اور ہم ایسے مقدروں والے کے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے بڑا خوب آتا ہے، دامن پھیلا کے جانے بڑا خوب آتا ہے، لیکن جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، جو رازق ہے، یہ سب جو اصل ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے شرماتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے آدمیوں کو حیا آتی ہے۔ حالانکہ دنیا والوں کے سامنے 1 سے 2 مرتبہ ہاتھ پھیلاؤ تو ان کے پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کی عدالت اور اللہ کا دربار وہ ہے، ہاتھ نہ پھیلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے میرے بندے تجھے مانگنے سے کون سی چیز مانے ہو گئی، وہاں تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام اور ان تمام دن بھر کے اوقات سے سب سے بہترین وقت ہے وہ ہے افطار سے پہلے دعا کا وقت۔ افطار سے پہلے میری بات سنو غور سے، یہ وقت پر ضائع مت کرو، زندگیوں کے اندر بہت رنگ رگیلے ہو گئے، کب کس کا بلاوا آتا پتہ نہیں، کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ حساب یہ رمضان کے مبارک ایام دیے، کم سے کم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، اس کو کم سے کم جس ساتھ صحیح اوقات کی ترتیب کے ساتھ گزارو۔ انشاءاللہ 11 مہینوں کے اندر تم اپنے برکات دیکھو گے کہ ایک مہینہ جیسا اصولات کی پابندی کے ساتھ رمضان کے اوقات کو خرچ کریں گے، اس کا اثر پورے 11 مہینوں کے اوپر آپ دیکھیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات اس بات کے اندر بتا دوں، دیکھو یہ اس مہینے کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ یہ مہینے میں لوگ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، حساب جو ہے ان کے اندر حساب جو ہے دل ان کا ٹوٹا ٹوٹا ہوتا ہے، کر و فر ختم ہو جاتا۔ ایسے موقع کے اوپر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ان کو یہ آخرت سے قریب کرنا، حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں سے قریب کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ان کے نرم، ماحول پورا کا پورا نورانی ہوتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر گھر کے اندر افطار کے لیے ماں بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، افطار سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، گھر کی عورت دعا کرے، گھر کا مرد دعا کرے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر، اے اللہ آپ ہی ہمارے مشکل کشا ہے، آپ ہی ہمارے حاجت روا ہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات آپ کی ہے، اے اللہ تیرا حکم تھا
کھانا چھوڑ دیے، تیرا حکم تھا پینا چھوڑ دیے، تیرا حکم تھا خواہشات سے رک گئے، اب تیرا حکم ہے مولا مانگنے کا ہم مانگ رہے ہیں، اے اللہ دوزخ کی آگ سے بچا، زندگی کے اندر عزت نصیب کر۔ جب اس طریقے سے بچوں کے سامنے باپ اور ماں دعا کرے گی، آپ قسم کھا کے بتلائیے کیا بچوں کے اندر اللہ کی عظمت نہیں بیٹھے گی، آخرت کی فکر نہیں بیٹھے گی، جیسا دوزخ کی فکر نہیں بیٹھے گی؟ کیا ایسا بچہ جو اپنی ماں سے بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، جیسا سامنے چیز رکھی ہوئی ہے لیکن نہ ماں کھاتی ہے نہ باپ کھاتا ہے، جب ماں رو رو کے دعا کر رہی ہو، بچے بھی جیسا دعا کے اندر آمین کہہ رہے ہو، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ خواہ رو رہے ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو کھلانے والا، تو کھلایا تو ہم کھائیں گے، تو پلانے والا، تو پلایا تو ہم جیسا پیئیں گے، تیرے علاوہ کوئی کھلانے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی پلانے والا نہیں، تیرے علاوہ صحت دینے والا نہیں، تیرے علاوہ روزی و برکت دینے والا نہیں۔ جب یہ الفاظ بچے سنیں گے، قسم کھا کے بتاؤ کیا یہ بچے بڑے ہو کر رشوت دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، پاکٹ مار نکلیں گے؟ ارے ان کے بچپنے سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی، کھلانے والا اللہ، اللہ کھلایا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھا سکتے، پلانے والا اللہ، اللہ پلایا تو ہم پائیں گے، یہ سب نہیں پی سکتے، یہ سب پالنے والا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں پالتا۔ یہ باتیں بچپنے کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر یہ ساتھ جب پہنچیں گے، یہ بچے بڑے ہو کر اللہ کے در کے بھکاری بنیں گے، اللہ سے مانگنے والے بنیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنیں گے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں بنیں گے۔ لیکن جو ہے افسوس یہ ہے کہ افطاری کے موقع پہ نہ باپ گھر میں آتا ہے نہ ماں کو فکر ہوتی ہے، عورتیں پکانے میں مصروف ہے، باپ کی ساتھ جو ہے افطاری لانے اور دنیا بھر کے دھندوں میں پھنسا ہوا ہے۔ جو وقت اصل مقبولیت کا تھا، جو وقت اصل مانگنے کا تھا، جو وقت جس صاحب جو ہے قبولیت کا تھا، جس وقت میں دل ٹوٹے ہوئے ہو، جس صاحب جو ہے پیٹ کے اندر بھوک پڑی ہوئی ہو، ایسی حالت میں مانگنے سے تھوڑے سے الفاظ کے ذریعے سے بچوں کی تربیت ہو جاتی، عورتوں کی تربیت ہو جاتی، بڑوں کی تربیت ہو جاتی، ایمان مضبوط ہو جاتا، یقین مضبوط ہو جاتا، عقیدے مضبوط ہو جاتے۔ اس وقت کو اللہ جی صاحب حفاظت کرے، مسلمان افطار کے اوپر اور افطار کی کھانے کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں جیسے کہ سال بھر سے بھوکے ہیں، ان کو کھانا آج تک نصیب نہیں ہوا، ان کو پینا آج تک نصیب نہیں ہوا۔ جا کے دیکھو رمضان کے اندر افطار پارٹیوں میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جماعت چھوڑ رہے ہیں، یہ صاحب مسجد کا احترام چھوڑ رہے ہیں، بس اس بنیاد پر کہ وہاں دعوت ہے، وہاں حریص بنی، وہاں کھانا بنا، وہاں فلاں بنا، بس اس کے اوپر ایسے ٹوٹ رہے، غیر کھڑے کے دیکھ رہے کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے جس کے اندر یہ عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوتے۔ ارے اللہ سے کیا قریب ہوئے، ہم تو دسترخوان کے قریب ہو گئے، کھانے کے قریب ہو گئے، پیٹ کے پجاری بن گئے، یہ سب کھانے کو اپنی رائے ٹپکانے لگے۔ ارے جس چیز سے اللہ نے روکا اور جس چیز سے بھی ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم ایسے کاموں پہ لپک کے رمضان کا احترام بھی خراب کیا، غیروں کے سامنے کیا نمونہ پیش کیا۔ اس لیے یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، جتنی کثرت کے ساتھ دعا کریں اتنی جی صاحب جو کثرت سے جی صاحب اللہ کی رحمتیں اور اس کے خزانوں کو لوٹنے والے بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایک ماحول بناؤ گھر کے اندر، ہم تو باہر لڑ لیتے رہتے ہیں لیکن رمضان کے اوقات کو صحیح استعمال کرو، عصر کے بعد تسبیحات کو مکمل کرو، بچوں کو بٹھاؤ گھر کے اندر، عورتیں ترتیب بنا لے کہ 3 بجے سے پکوان شروع ہو جائے، جی صاحب افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کا پکوان ختم ہو جائے گا۔ گھر کے اندر بچوں کو تسبیحات کے لیے بٹھاؤ، خود قرآن کے لیے بیٹھ جاؤ، خود بھی تسبیحات جی صاحب کا اہتمام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ورد کرو، یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو استغفار کرو، بچوں کو بٹھا کے یہ سب جو دعا کرو اور اللہ سے مانگو، رو رو کر گڑ گڑا کر اہتمام کرو، انشاءاللہ اس سے عقیدے مضبوط ہوں گے، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب تعلق مضبوط ہوگا۔ کھانے کے لیے ہم پیدا نہیں کیے گئے، یہ سب جو ہے پینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ارے مقدر کا دانہ چاہے دسترخوان پہ بیٹھے تب بھی ملنے والا ہے، دسترخوان پہ نہ بیٹھے تب بھی ملنے والا ہے، مقدر کا جو دانہ ہے وہ جی صاحب کہیں جا نہیں سکتا۔ ہم کاہے کو ایسے بھوکے پڑے، ساری دنیا دیکھ کے ہنسنے لگے کہ جی صاحب یہ ہے مسلمان، صبح سے شام تک بھوکے رہے اور کھانے پہ اس طریقے سے پڑے کہ نہ نماز کی فکر ہے، نہ جماعت کی فکر ہے، نہ جی صاحب احترام کی، کچھ نہیں کیا نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ باتیں کڑوی ہیں لیکن حقیقت سے پر ہے۔ جب تک ہم کڑوے فیصلے سنیں گے نہ اور کریں گے نہ، اس وقت تک ہماری نمائندگی سے کوئی غیر اسلام میں آنے والا نہیں بنے گا۔
آج سب سے بڑی رکاوٹ اسلام میں دوسرے لوگوں کے داخل ہونے کے لیے وہ غیر نہیں ہے، ہم ہیں۔ ہم اپنے اعمال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی صاحب بس کھیل تماشا اس سے ذرا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ تو تیسرا کام رمضان کے اندر کیا جانے والا وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، گھر کے اندر ترتیب بنانا، گھر کی عورت کو بتا دینا کہ یہ ٹائم ٹیبل ہے، فجر کے بعد یہ کام ہوگا، ظہر کے بعد یہ کام ہوگا، عصر کے بعد تم کو یہ کرنا ہے، افطار سے پہلے سب لوگوں کو جی صاحب یہاں جمع ہو جانا ہے۔ مرد آدمی کپڑوں کے لیے بول سکتا ہے، جی صاحب کھانے کے لیے بول سکتا ہے، جی صاحب اپنے آرام کے لیے بول سکتا ہے، کیا ان کی آخرت کی فکر میں نماز کے لیے اور دعا کے لیے نہیں بول سکتا، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں بول سکتا، صحابہ کے تذکروں کے لیے نہیں بول سکتا؟ رمضان آ گیا ٹی ویاں نہیں بند ہوتی، رمضان آ گیا جی صاحب گانے نہیں بند ہوتے، رمضان آ گیا قوالیاں نہیں بند ہوتی، ارے رمضان آ جائے تو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت گھر میں کراؤ، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کا گھر میں اہتمام کراؤ، عشاء کے بعد سورہ ملک کا اہتمام کراؤ، تلاوت کا، دعاؤں کا اہتمام کراؤ، تسبیحات کا اہتمام کراؤ۔ پھر دیکھو رمضان کی کیسی جی صاحب جو برکات اور نورانیت، بچے بچے پہ، بوڑھے بوڑھے پر، بڑے بڑے پر، مرد مرد پر، عورت عورت پر، ان کے چہروں کو دیکھ کر بولنے والے جی صاحب دوسرے بولیں گے یہ ہے رمضان کا حقیقی روزے دار، یہ ہے رمضان سے صحیح فائدہ اٹھانے والا۔ ان کی پیشانیاں، ان کی جبینیں، ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ، ان کے جی صاحب چہرے اور بشرے بول رہے ہیں کہ یہ ہے حقیقت میں روزہ رکھنے والا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رب صائمین، چند روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوک و پیاس سے ان کو کچھ ملنے والا نہیں، اور کچھ رات میں شب بیدار کچھ ایسے ہیں سوائے جاگنے کے ان کو کچھ ملنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس بات سے کہ جی صاحب جو ہے جو اصل حقیقت ہے اس حقیقت تک ہم نہیں پہنچے، اور رمضان کی حقیقت کو پانے کے لیے جہاں روزے کا اہتمام، جہاں تراویح کا اہتمام، جہاں قرآن کی تلاوت کا اہتمام، جہاں اول کلمے کی کثرت کا اہتمام، استغفار کی کثرت کا اہتمام، وہیں جنت کی طرف کی دعا کا اہتمام، وہیں دوزخ سے بچنے کی جی صاحب کا اہتمام، افطار سے پہلے دعا کا اہتمام، گھر کے اندر معمولات کو پورا کرنے کا اہتمام، یہ کام کریں گے انشاءاللہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے خوش و خرم رکھیں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آنے والے لمحات کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما دیجیے، آنے والے مہینوں سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ عبادتوں کو ادا کرنے کے اندر اے اللہ حوصلہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیری ذات بڑی ہے، اے اللہ تو نوازنے والا ہے، اے اللہ بس ہماری طرف سے دیری ہے مولا۔ اے اللہ ان حالتوں کو بدل دیجئے، اے اللہ ایک جو ہو کر اے اللہ ایک سو ہو کر تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما دے، ایمان پر جمنا ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک ایمان کے اوپر جمنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نسلوں میں ایمان کی حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔